لیکن اس میں ہمارے لیے اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے غزہ میں جو عورتوں اور بچوں پر جو ظلم ہوا ہے، جو جارحیت اسرائیلی دیکھی، اس لیے یہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات اس طرح سے نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک طرف ایرانی عوام کا یہ موقف بھی دیکھنے کو ملا ہے احمد صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی شہادتیں دے دیں، اب تو جھکنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں بنتا. دوسری طرف امریکہ ابھی بھی پریشرائز کر رہا ہے کہ ڈیل کر لی جائے. 60 دن کے بعد یہ 61واں دن تھا جب اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہوا، مذاکرات جب کامیاب نہ ہو سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اب ایران جھکے گا یا نہیں؟ بہت مشکل پوزیشن ہے، یعنی کہ اس وقت آپ ہم اس سوال پہ اگر یہ کہیں کہ اس وقت جو ڈیسیجن میکر ہے تہران میں، اور یقیناً وہ ڈیسیجن میکر جو ہے اس وقت وہ مرشد اعلیٰ علی خامنہ ہی ہے، تو ان کے لیے اس وقت بڑا مشکل فیصلہ ہے اس وقت کہ آیا وہ مذاکرات کی جائیں یا نہ جائیں. اور مذاکرات جو ہیں وہ سنڈے کو ہونے ہیں، مسقط میں ہونے ہیں جو کہ عمان کا کیپٹل ہے گلف میں، اور بالکل ایران کے ساتھ ہی ہے، تو ایران کے لیے تو بہت قریب ہے. تو امریکن تو تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ خطے کے اندر ہی ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہوں گے، قطر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اس وقت، یا کسی اور ملک کے اندر ہوں گے، یا عمان میں ہی ہوں گے اور سٹینڈ بائی پہ ہوں گے. لیکن میں یہ فائزہ نوٹ کر رہا تھا کہ جو ایرانی آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ابھی بھی، آج صبح بھی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی نے ابھی تک کسی سرکاری ایرانی آفیشیل نے آ کے یہ نہیں کہا ہم نہیں جا رہے مذاکرات میں، ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. اب تک جو بیانات آ رہے ہیں وہ ایسے ہوا میں لٹکے ہوئے بیانات ہیں کہ ہم اب کیا فائدہ مذاکرات کا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کا، اس طرح کے وہ ہیں. مطلب ایک جو ڈپلومیٹک اس کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، ہم مذاکرات میں شامل ہوں گے اس سنڈے کو اس اسرائیلی حملے کے باوجود یا نہیں ہوں گے. ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ کلیئرٹی ابھی تک ایران آفیشیل گورنمنٹ سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. مجھے شک ہے کہ آخری ان دا لاسٹ فیو آورس ایران جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لے گا، کیونکہ کل جو صدر ٹرمپ نے دوسری دھمکی دی ہے وہ بہت بالکل سیریس ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ایک آخری موقع ہے ایران کے پاس. میں نے آپ کو 60 ڈیز پہلے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 60 ڈیز پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاس 60 ڈیز ہیں ایران کے پاس مذاکرات کنکلوڈ کرنے کے لیے، اور اب 61 ڈیز ہو گئے ہیں جو کل کی بات ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ایرانی جو ہے وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. ان کے مفاد میں نہیں ہے ایران کے اس وقت کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی دشمن بنا لے، خصوصاً اس وقت جب امریکہ میں ایسا صدر ہے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ سے کوئی تاحیات تا ابد دشمنی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں احمد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی سارے سینکشنز کے باوجود ایران کبھی بھی جھکا نہیں ہے، جنگ کے لیے تیار ہے، جواب بھی دے رہا ہے. ایسے میں یہ ناممکن سی بات لگتی ہے کہ اب وہ کوئی ڈیل کر لے، اور اب اگر وہ ڈیل کرتا بھی ہے تو یہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ ایران تو مزید کمزور نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کمزور تو ہو گئے ہیں. دیکھیے میں تو اس کو مطلب میں آپ سے متفق نہیں ہوں آپ کے اس فریمنگ سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 ریزنز تھے صرف جس کی وجہ سے ایران کھڑا ہوا تھا اور لڑ رہا تھا، جیسے آپ نے بھی ڈسکرائب کیا. اور وہ 2 ریزن بہت سمپل ہیں، ایک تیل کا پیسہ ہے، اور نمبر 2 جو ہے پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہے، حوثی ہیں، حماس تھا، یہ اور عراق میں ہیں، شام میں ان کے پاس پورا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا ایران کے پاس. تو یہ 2 چیزیں تھی، تیل کا پیسہ اور پراکسیز. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ تیل کا جو پیسہ ہے وہ اسمگلنگ کے ذریعے تو پیسہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایران حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. ایران کی حکومت بہت امیر حکومت ہے، تیل کا پیسہ ہے، بے شک وہ اسمگلنگ سے آ رہا ہو، لیکن بہت سارا فروزن ہے، آپ کو پتہ ہے بہت مشکلات ہیں، وہ پیسے جو انٹرنیشنل پرائس جو ان کو مل سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ نہیں مل رہی، تو نقصانات بہرحال ہیں، لیکن پیسہ چل رہا ہے، آ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا نقصان ہو گیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تک ایران جو کھڑا رہا ہے، جیسے آپ ڈسکرائب کر رہی ہیں کہ ایران کھڑا ہوا ہے اور لڑتا رہا ہے، بالکل آپ کا یہ ڈسکرپشن درست ہے، میں آپ سے 100% متفق ہوں. لیکن اس کا ریزن یہ تھا کہ اس وقت ایران جنگ جو ہے وہ ایران سرزمین پہ نہیں آئی تھی، جنگ جو ہے وہ یمن تھی، عراق میں تھی، شام میں تھی، لبنان میں تھی یا غزہ میں تھی. وہ پہلی دفعہ جو ہے یہ جو آپ اس وقت آہستہ آہستہ اسرائیلیوں کو تہران کے قریب آتے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کلیئرلی سمجھیں کہ یہ انسپوکن میسج ہے ٹو ایرانین لیڈرشپ کہ ابھی تک ہم جنگ ایران تک تو لے آئے ہیں،
اب ہم جنگ تہران کے اندر بھی لا سکتے ہیں اگر آپ لوگ. لیکن احمد صاحب پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب وہ اتنی بڑی بڑی شہادتیں دے چکے ہیں تو ان کے عوام کا جذبہ کچھ اور ہے. وہ عوام کی شہادتوں کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ پیش ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل ہی بہت اچھا سوال آپ کا. یہ ایران کی عوام جب آپ کہتی ہیں تو میری امیج میں امیجنیشن میں ایرانی عوام دو طبقہ نظر آتا ہے. بالکل ایک طبقہ ہے جو ایرانی حکومت کے ساتھ ہے, جو امام خمینی کی تعلیمات اور وہ جو خمینیسٹ سیاسی آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ ہے, اور وہ بہت بڑا طبقہ ہے ایران کے اندر. اور ابھی ہم بلکہ کل اور پرسوں دیکھ رہے تھے تہران میں 1-2 پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور وہ نکلے ہوئے تھے, اور اس میں خواتین بھی تھی, بچے بھی تھے, مرد بھی تھے. تو وہ ایک طبقہ ہے جو بالکل ایران کی حکومت اور اس میں آتا ہے ڈسکرپشن میں جو آپ نے دی ہے کہ وہ کیسے چپ ہوگا, وہ تو چاہ رہا ہے کہ ایران اس وقت جنگ جاری رکھے اور جواب دے. اور دوسرا طبقہ جو ہے جس سے ایرانی حکومت پریشان ہے تھوڑی سی کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو ایک دوسرا طبقہ ہے جو پروٹیسٹ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے. ابھی ان کو پتا ہے, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ بے شک یہ اسرائیل نے حملہ تو کر دیا ہے ایران کے اوپر, لیکن ایرانی حکومت بہت اسٹرانگ ہے اور ان کے پاس ابھی بھی فورسز ہیں, ان کی پاسداران. آپ کو پتا ہے ایران کے ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ملیشیاز ہیں, ان کے بسیج ہے, ان کی پاسداران کی اپنی لوکل ملیشیاز ہیں. بہت اسٹرانگ کنٹرول ہے ایران کی حکومت کا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کمزور حکومت ہے, لیکن اگر یہ حملے جاری رہے تو خدشہ ہے کہ ایرانی حکومت کا کنٹرول کم ہو جائے, اور اس وقت پھر خطرہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے ایرانی عوام کے اندر جو مخالف ہے ایرانی حکومت کا نظریاتی اعتبار سے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ ملاؤں کی حکومت نہیں چاہیے اور ختم کرنا ہے اور ایران ایک نارمل کنٹری ہو, وہ اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا وہ بیان بھی سن رہی تھی جس میں وہ اس بات کو بڑا کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جو بھی یہ گروپس ہیں یہ آپس میں متحد ہو جائیں کیونکہ دشمن نے ہمیشہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے. اچھا, ایک دوسرا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے احمد صاحب, وہ بھی ڈسکس کروں گی. نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ اس وقت کہہ لیں کہ وہ مین ٹارگٹ تھا بھی اسرائیل کا, اور امریکہ کی نظر بھی اس پر ہے. رشیا کی طرف سے ایک دفعہ آفر تھی کہ یہ جو ذخائر ہیں ان کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں, یہ انریچمنٹ کا معاملہ ہم سنبھال لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایرانی حکومت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے, یا ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ ڈپلومیٹکلی اگر کوئی ایران کا دوست ہے تو ایران کو وہ یہی مشورہ دے گا کہ ایران کو یہ آپشن لے لینا چاہیے. تو اور یہ ایران کے دوستوں نے مشورہ دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلا نیوکلیئر ڈیل ہو رہا تھا صدر اوباما کے دور میں, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان, اور بگ پاورز بھی اس میں شامل تھیں, تو اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی بھی متحرک تھی, اور ہم نے بھی اس وقت صدر مشرف کی گورنمنٹ تھی. اور اس کے بعد بھی میں 2015 کی بات کروں, مطلب میں 2005 سے 2015 کا جو پیریڈ ہے 10 سال جو تھے ان کی بات کر رہا ہوں. 5 میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, 15 کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو دونوں حکومتوں کے اندر پاکستان کی پالیسی یہ رہی تھی کہ ہم ایران کو, جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ہم مشورہ ایران کو یہی دے رہے تھے کہ آپ امریکہ کا یہ جو آفر ہے وہ لیں, اور ایران نے پھر اس پہ عمل درآمد کیا, اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پھر ایران نے سائن کیا تھا. اور اب آپ کا جو سوال ہے یہ کہ یہ ایران اس پہ راضی ہو جائے کہ مثلا وہ جو انرچ مٹیریل ہے وہ رشیا کے پاس رکھا ہوا ہو یا کہیں اور ہو. ابھی جو آخری پروپوزل امریکہ کی طرف سے آیا تھا, لگ رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے شاید یا ایران کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ گلف کے اندر کسی جزیرے پہ رکھا جائے وہ انرچڈ یورینیم, اور اس کے اوپر جو سپرویژن ہے وہ ایرانی بھی کریں گے, امریکنز بھی کریں گے, اور عرب ممالک بھی کریں گے, سعودیہ, امارات, قطر, یہ دوسرے جو خلیجی, عمان, یہ بھی اس پہ نظر رکھیں گے. تو وہ ایک نیوٹرل سی ارینجمنٹ ہوگی جس کے اندر سب کو پتا ہوگا کہ ایران کا انریچمنٹ مٹیریل جو ہے وہ سیف ہے, وہ اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا نیوکلیئر گریڈ کے اوپر. لیکن ظاہر ہے ایران نے اس کو قبول نہیں کیا. اور آپس کی بات ہے فائزہ, لیٹس بی ویری آنیسٹ, کون سا ملک, یعنی جب میرے پاس, اگر میں ایران ہوں اور میرے پاس زیر زمین انڈر گراؤنڈ یہ انرچ یورینیم میرے ہاتھ میں موجود ہے, میرے پاس ہے, تو کون سا ملک ہے جو کہہ دے گا کہ اچھا ہاں والنٹریلی آپ اس کو لے جائیں اور کسی جزیرے پہ رکھ لیں یا روس میں رکھ لیں. اور کتنی بھی ایران اور روس اور وہ بھی اس کو تب مجبور کیا جا رہا ہے کہ جب اس پر جنگ مسلط کر دی گئی, اور بہت اہم ان کے جو اکابرین ہیں ان کی میں یہ بالکل جنگ مسلط تو کی گئی ہے, لیکن یہ مطلب ایرانی گورنمنٹ کے لیے کوئی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے. مطلب جنگ مسلط کرنے سے پہلے
ایران آلریڈی جنگ میں انوالو تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 7 اکتوبر 1.5 سال پہلے جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر 7 اکتوبر کو, تو جنگ فوری طور پہ حزب اللہ لبنان میں ایران کے آرڈرز پہ انہوں نے جنگ جاری رکھی, اور اس کے بعد پھر بہت مذاکرات ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان بیک چینل کے ذریعے. جی بالکل, اس کے بہت سارے ابتدائی مراحل تھے, اور جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے ہاتھ میں ایسا انرچ مٹیریل ہو تو میں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں, تو میں اسی پہ بات کر رہی تھی کہ جنگ مسلط ہونے کے بعد, اتنی شہادتیں ہونے کے بعد, اتنی کیجوالٹیز ہونے کے بعد, اتنا کچھ قربان کرنے کے بعد کوئی بھی قوم اس کی جو غیرت ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی. احمد صاحب, ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے میرا آپ سے. لیکن میں آپ کو فائز ایک چیز بتاتا ہوں, اس میں دیکھیں اسٹریٹجک معاملات میں غیرت چیزیں نہیں آتی. معمر قذافی لیبیا کے صدر ٹکر لیتے رہے ہیں مغرب ممالک کے ساتھ, بہت کچھ کرتے رہے, لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو انہوں نے ڈیل کر لی تھی 2003 میں مغربی ممالک کے ساتھ اور IAEA کے ساتھ, اور انہوں نے اپنا جو لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کیا کرتا ہے. ابھی تک کی صورتحال سے تو یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ بھی اپنی غیرت پہ یا اپنے معاملات پہ اڑے ہوئے ہیں. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ آگے کون سی پاسبلٹی آتی ہے. سوال ایک یہ ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا ملٹری معاملات میں, کوئی انٹیلیجنس کے معاملات میں ہم ایران کو سپورٹ کریں گے, یا صرف زبانی جمع خرچی کافی ہوگا؟ ایران نے تو پاکستان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, کوئی مدد کی اسپیشلی پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے ابھی تک. تو مطلب اب زبردستی جو ہے آپ اگر یعنی ہم کہیں کہ ہم گھس جائیں, یعنی کہ ہمارا تو کوئی ایکچولی انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک فیصلہ ہے جو ایران کی حکومت کا ہے کہ انہوں نے مذاکرات میں امریکہ کے ساتھ کہاں تک جانا ہے اور انہوں نے کمپرومائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو ایران کی حکومت کا فیصلہ ہے. کودنے کا حق صرف امریکہ کو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کودنے کا حق صرف امریکہ کو ہے. کیا ہے؟ جنگوں میں کودنے کا حق صرف امریکہ کو ہے. نہیں, امریکہ تو پارٹی ہے نا, وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ تو ڈائریکٹ پارٹی ہے. پاکستان پارٹی تو نہیں ہے مذاکرات میں, ہم تو انوالو نہیں ہیں. اور یہ تو اور یہ ایرانی حکومت اپنے نیشنل انٹرسٹ بہتر جانتی ہے. پاکستان جو ہے, ہم اول تو ایران نے ہم سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ہم کوئی مدد کریں یا جنگ میں داخل ہو, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کیا ہم کر سکتے ہیں, مطلب یعنی ہمارا کیا انٹرسٹ ہے بیسکلی کہ بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ ایران اسٹیبل ہو اور ایرانی عوام جو ہے اس جنگ کے خطرات سے بچے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ تو آبویسلی یہی ہے کہ کوئی جنگ مسلط نہ ہو ایران کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ ایران جو ہے وہ بھی تعاون کرے IAEA کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کوئی حل نکالے اس کا. تو ہماری یہ 2 پوزیشن تو کلیئر ہے کہ جنگ ایران کے خلاف نہ ہو, کیونکہ ہمارے خطے میں ایران کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہے, خطے کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ایک تو ہماری پوزیشن یہ بہت کلیئر ہے, اور کل ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ریزولوشنز جو ہیں اور جو بیانات آئے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی طرف سے, اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, تو ہماری پوزیشن تو کلیئر ہے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں کہ ایران پہ جنگ مسلط نہ کی جائے. اور ساتھ جو ہے لیکن بہرحال چائنا جب ہمارے یہاں پر جنگی معاملات یا صورتحال تھی تو چائنا نے بیک فٹ پہ ہمیں سپورٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایران کے لیے کیا کوئی ملک ایسی پیش قدمی کرے گا, کوئی ایسی مدد آفر کرے گا؟ دیکھیے, چائنا نے بھی 2 طریقے سے ہیلپ کیا تھا. ایک تو ہماری روایتی ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے, تو وہ یقیناً کوئی مدد ہوئی, اور پھر وہ اسلحہ جو آیا, جو راکٹس آئے PL-15, اور وہ تو ہماری جنگ سے پہلے بھی تعاون, یعنی جو ہمارے انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے بھی وہ تعاون تھا, اور ظاہر ہے وہ کنٹینیو کیا جب وہ ہمارے پر انڈینز نے حملہ کیا. لیکن ساتھ ساتھ چینی جو ہیں وہ انڈینز کے ساتھ بھی انوالو تھے, اور وہ لگے ہوئے تھے انڈینز کے ساتھ بھی کہ جنگ روکی جائے. تو اس وقت بھی جو ہے چائنیز یہ رول ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ چائنا کا ایران کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو ہمارے شاید نہیں پتا کہ چائنا کے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اسٹرانگ تعلقات ہیں. اور اس وقت چائنا اسرائیل کا جو سب سے بڑا پورٹ ہے, جو آپ ایک طرح سے کہیں جو ان کا گوادر پورٹ ہے, جو کہ حیفا پورٹ ہے, اسٹریٹجک پورٹ ہے, اور اس میں مڈل ایسٹ اور یورپ کی تجارت کا ایک طرح سے ہب ہے. وہ حیفا پورٹ جو ہے اس کی 50% آپریشنز جو ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کی کمپنی کے ہاتھ میں ہے, اور بھی دوسری بہت اسٹریٹجک تعاون ہے اسرائیل اور چائنا کا. تو یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. بالکل چائنا جو ہے وہ اگر چاہے, ابھی تک تو میں تو نہیں دیکھ رہا
کہ چائنیز جو ہے کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نا جو ابھی جو ایک طرف ایک بلاک بنا ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کی ڈومیننس ہمیں نظر آتی ہے. تو میرے خیال سے ایسا ہے کہ چائنا بھی اگر اس میں پیش قدمی کرتا ہے تو یہ اس کے بھی انٹرسٹ میں اور اس کے حق میں ہو سکتا ہے, جیسا کہ وہ بھی ایک سپر پاور ہے اور آڑے ہاتھ میں لیتا ہے امریکہ کو. فائزہ ایک چیز جو ہم بہت زیادہ پاکستان میں نا بلاک اور ان چیزوں پہ, آپ کو پتا ہے کہ ابھی جب انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی تھی تو ایکچولی روس اور چائنا امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے انڈیا کے اوپر, اور جو پریشر ڈالنا تھا چاہے وہ انڈیا پہ یا پاکستان پہ جو بھی, اس میں چائنیز بھی انوالو تھے. چائنیز اس معاملے پہ امریکی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے. اور اگر آپ بات کریں ہمارے حکام سے, ہماری فارن منسٹری جو فارن پالیسی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو یہ سب چیزیں, تو آپ کو خود ہی انداز ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ایون رشینز اور چائنیز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. یہ بگ پاورز جو ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑائی بگ پاورز جو ہے وہ اپنے حساب سے فیصلے لیتی ہیں, اور جو ادارے انہوں نے باقی قوموں کے تحفظ کے لیے بنائے ہوئے ہیں اس میں بھی اپنے حق میں فیصلہ لیتی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن ابھی جو صورتحال کشیدہ ہے اس کے لیے ہم آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ایران کو کوئی سپورٹ کرے اور ایران جو ہے وہ خود کوئی ایسا فیصلہ لے جو اس کے حق میں بہتر ہو. فی الحال تو وہ نہ یہودی قوتوں کے آگے جھک رہے ہیں نہ یزیدی قوتوں کے آگے.